مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور تیزی سے داخل ہوتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، یا ثور یا ثور یا ثور۔ یہ آواز حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے کان میں 3 دفعہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الناطق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى في مقامه الآخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ اور کسی نے یوں کہا، اے جنت تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، جنت تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، میرا دل کا طواف کر، جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، اور یہاں رونق اسٹیج حضرات علماء کرام، خاص کر استاذ الاساتذہ، میرے مشفق و مربی استاذ حضرت اقدس حضرت الحاج قاری محمد عاصم صاحب مدذلہ العالی یہاں تشریف فرما ہے کہ جن کی شب روز کی محنت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ زمانہ طالب علم میں میرے اوپر بڑی شفقتیں رہی ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے اندر، اور مجھے نہیں نہ جانے میرے جیسے کتنے لوگوں کو آپ نے راہ دکھائی، اور الحمدللہ کتنے لوگوں نے آپ کے سرپرستی میں رہ کر کے تعلیم حاصل کی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی کہ ہماری سرپرستی حضرت استاذ محترم جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ میں فرما رہے تھے، اسی کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، آمین تو کہہ دو۔ یہ جلسہ آج دوپہر سے ہی بلکہ صبح سے چل رہا ہوگا، اور یہ اس کی دوسری نشست اور
دوسری نشست میں بھی یہ چند منٹوں میں انشاءاللہ العزیز سمٹ جائے گا، اختتام پذیر ہو جائے گا۔ درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ دعا تک آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے جیسے کہ اب بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کر لیں۔ بالکل اس سے مجھے بحث نہیں کہ آپ چند ہیں، اس سے بھی بحث نہیں کہ اکثر میں نے دیکھا کہ مجمع وہاں تک ہوا کرتا تھا اور آج آپ تھوڑے سے بیٹھے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن بحث اس سے ہے کہ آپ اٹھ کر کے نہ جائیں۔ جب کوئی دوران سبق اٹھ کر کے جاتا ہے تو استاذ محترم جو سبق پڑھاتے ہیں وہی جانتے ہیں۔ کوئی طالب علم کسی مجبوری میں چلا جائے تو استاذ کو کتنی کراہت محسوس ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جلسے میں کوئی مقرر تقریر کر رہا ہو، اٹھ کر کے چلا جائے کوئی آدمی، اسے اتنا احساس ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں بیٹھنے والا جو ذمہ دار جو آدمی ہوتا ہے ذمہ دار ہی کہلائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو وہ ایسا نہیں کہ کوئی ٹیپ ریکارڈ ہے اس کو چلا دیا گیا، بلکہ وہ کتابوں سے چن چن کر کے کچھ جملے لاتا ہے۔ کوشش یہ کرتا ہے کہ اگر کتاب سے 10-12 بات دیکھ کر کے آیا ہے تو کم از کم 6 باتیں تو آپ تک پہنچا دے۔ میں بھی یہی کوشش کروں گا۔ میں نے درخواست کی تھی اپنے استاذ محترم سے، حضرت نے کہا بہت اچھی بات میں کہہ رہا تھا حضرت آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص بات کا حلوہ دے، لیکن یہ وعدہ آپ نے کر لیا کہ آپ اٹھ کر کے نہیں جائیں گے، تو پھر یہ وعدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لگے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے۔ بات میری سمجھ میں آ گئی؟ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کو دنیا کے اندر بھیجا تو چند دنوں کے لیے بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کے اندر رہ کر کے صرف اور صرف میری عبادت کر کے آنا، یعنی مقصد زندگی رب کی بندگی، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا کام نہیں۔ اس کی وضاحت قرآن کریم نے کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنات اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نفس لگایا پیٹ لگایا، اگر ہم رات دن نماز پڑھتے رہے، مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے، تو پھر کھانے کو کہاں سے آئے گا؟ بیوی بچوں کو کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ میرے بھائیو یہ بات میں نے تسلیم کر لی، لیکن یاد رہے اگر کوئی انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ میں، اور پھر ظہر جماعت کے ساتھ میں ادا کرتا ہے، جو بیچ کا گیپ ہے، بیچ کا خلا ہے، وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ اس وقت اگر تو فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز تکبیر اولا جماعت کے ساتھ میں ادا کرتا ہے، اور ظہر کے بعد پھر عصر کی نماز جماعت کے ساتھ میں ادا کرتا ہے، بیچ کا جو خلا، بیچ کا جو گیپ ہے، جو تو نے دنیا کا کام کاج کیا ہے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے عبادت میں شامل ہوگا۔ یعنی یہ جو قرآن کریم مطالبہ کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تیرا پورا دن عبادت کے اندر شمار ہوگا، اور رزق حلال اگر تو کما رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزی حلال کمائی کی بھی حاصل کرتا ہے، یہ پورا دن مکمل عبادت میں شمار ہوگا۔ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے بستر پر آرام کرتا ہے، صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ یاد رہے تیری رات بھی عبادت کے اندر شمار ہوگی۔ یہی تو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور یاد رہے جب ظہر کی نماز ادا کی، پھر باہر نکلا، عصر کی نماز ادا کی، مسجد میں آیا،
عصر کی نماز ادا کی، پھر باہر نکلا، اس کو مغرب کا ٹائم ہوا تو جانتے ہو مسجد میں آنے جانے کا طریقہ کار شریعت مطہرہ نے ہم کو بتلایا کہ مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، مسجد سے باہر کیسے جانا ہے۔ جب مسجد سے انسان باہر جاتا ہے، جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص طریقہ بتلایا کہ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اناپ شناپ داخل ہو گئے، جانوروں کی طرح داخل ہو گئے۔ اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے اور یوں ہی داخل ہوتا ہے، ہمیں بھی برا لگتا ہے، نہ دعا نہ سلام نہ اجازت، پھر کیسے داخل ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے جب ہمیں برا لگ رہا ہے تو کیا رب کو برا نہ لگے گا؟ طریقہ یہ ہے مسجد میں داخل ہونا ہے تو دعا پڑھی جائے اور شان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا جائے، دعا پڑھی جائے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دیجئے ہمارے اوپر رحمتوں کے دروازے۔ یوں بھی ممکن تھا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہم افتح لی باب رحمتک، اے اللہ کھول دیجئے رحمت کا دروازہ۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، یہاں گرامرز کے اعتبار سے جمع لائے ہیں، یعنی باب سنگل دروازے، تنہا اکیلے دروازے کو کہا جاتا ہے، اور جب جمع لائے ہیں تو ابواب کہا جائے گا، جس کے معنی ہوتے ہیں بہت سارے دروازے۔ جیسا کہ ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ہے، اور انگریزی گرامرز جو پڑھے لکھے ہوں گے وہ جانیں گے، جہاں لکھا آئے گا ڈاکٹرز تو یعنی بہت سارے ڈاکٹرز یہاں مراد ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دعا میں الفاظ آئے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دیجئے ہمارے اوپر رحمتوں کے دروازے۔ پتہ یہ چلا کہ رب کی رحمت کے مختلف دروازے ہیں، متعدد دروازے ہیں، نہ جانے کون سے دروازے سے کون سے دروازے سے میرے رب کی رحمت داخل ہو جائے۔ اور جب رب کی رحمت متوجہ ہوگی، رب کی رحمت ہمارے اوپر داخل ہوگی، ظاہر سی بات ہے پھر ہماری زندگی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت عقبہ بھی بن جائے گی۔ اور پھر جب باہر جانے کا مسئلہ آتا ہے، جانتے ہو جب باہر جانے کا مسئلہ آتا ہے پھر بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جب بات آتی چلی گئی، یہ بھی بتلاتا چلوں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، علماء کرام جانتے ہیں ان کا مرتبہ، ان کا مقام کیا ہے۔ علماء میں خیر القرون کے علماء میں ان کا مقام کیا ہے۔ ایک روز مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور تیزی سے داخل ہوتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے یا ثور یا ثور یا ثور۔ یہ آواز حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے کان میں 3 دفعہ یک بعد دیگر ٹکراتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے۔ عربی کے اندر یا بمانے ایک استعمال ہوتا ہے، اور ثور عربی میں بیل کو کہا جاتا ہے۔ اے بیل اے بیل اے بیل، یعنی رب کو گوارا نہیں تھا کہ سفیان جیسا متقی آدمی، سفیان جیسا عالم آدمی میرے گھر میں اناپ شناپ یوں ہی داخل ہو۔ غیب سے آواز آئی، اللہ کی پکڑ ہو گئی، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ یہ سفیان ثوری سمجھ گئے، یہ توبہ استغفار کرتے ہوئے مسجد سے باہر گئے اور پھر توبہ کی، اور پھر مسجد میں دعا پڑھ کے مسجد کی شان کے مطابق داخل ہوئے۔ یعنی مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو سیدھا پیر مسجد میں داخل کرو، اور ذہن میں رہنا چاہیے ہم کسی چودھری کے گھر میں داخل نہیں ہو رہے، کسی بدایت کسی منتری کے گھر میں داخل نہیں ہو رہے، یا اپنی بیٹھک میں داخل نہیں ہو رہے، یا اپنے گھر میں داخل نہیں ہو رہے، بلکہ ہم خداوند قدوس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے اعظم کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو پھر
اس کے گھر کی شان کے مطابق ہمیں داخل ہونا چاہیے. ہم سیدھا پیر داخل کریں, دعا پڑھیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ کھول دیجئے ہمارے اوپر رحمتوں کے دروازے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ میری ابھی مجھ سے ماضی قریب میں کوئی غلطی ہو گئی ہے. اللہ والے تے احساس ہو گیا, فوراً مسجد میں مسجد کے شان کے مطابق داخل ہوئے, اور جب داخل ہوئے ہیں تو جانتے ہو جو آواز غیب سے ٹکرائی تھی, یا ثور یا ثور, حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو وہ ثور لفظ اتنا پسند آیا کہ اپنے نام کے ساتھ اس کو فٹ کر لیا. اس لئے لکھا جاتا ہے کتاب میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ. بات سمجھ میں آئی؟ اب مسئلہ آتا ہے مسجد سے باہر جانے کا. عبادت ہم نے کر لی, رب کو یاد کر لیا, ذکر و اذکار کر لیا, تسبیحات مکمل ہو گئی. اب ہم مسجد سے باہر جائیں گے, اور جب مسجد سے باہر جائیں گے تو ہم داہنا پار جس کو کہتے ہیں, بایاں پیر جس کو کہتے ہیں الٹا پیر, ہم اپنی اصطلاح میں ہم اس کو باہر رکھیں گے, دعا پڑھیں گے, اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کا. اور یاد رہے ذخیرہ قرآن کے اندر, ذخیرہ حدیث کے اندر اگر کہیں لفظ فضل استعمال ہوا ہے تو دنیاوی امور کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی کہ ہم مسجد سے باہر جا رہے ہیں, ہمیں کاروبار کی ضرورت پیش آئے گی, اپنے گھر بار کی ضرورت پیش آئے گی, ہمیں بیوی بچوں کی ضرورت پیش آئے گی, ہمیں اپنے بزنس کی ضرورت پیش آئے گی. اگر ہمارے کاروبار میں, اگر ہمارے بزنس کے اندر, اگر ہمارے بیوی بچوں میں رب کا فضل شامل حال نہیں ہوا تو یاد رہے اس سے بڑی بربادی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ہے, ہمیں برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اسی لیے کہا کہ دعا پڑھو, اللہم انی اسألک من فضلک, اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کا. جب دعا پڑھیں گے اس سے مانگیں گے, ظاہر سی بات ہے قبول کرے گا. ہمارے کاروبار میں, ہمارے مکان میں, ہمارے کھیت نیکیار میں, سب میں اللہ کا فضل شامل حال ہوگا. اور جب اس کا فضل شامل حال ہوگا, دشمن بال باقا نہیں کر سکتا, دشمن حاوی نہیں ہو سکتا. شاید میں یہ کہہ دوں کہ آج امت مسلمہ اگر پریشان ہے, وجہ یہ ہے کہ مسجدوں کو چوپال بنا کر کے رکھ دیا ہے. مسجد میں نماز سے پہلے پہنچ جائے, 4 آدمی بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں, نماز ہو جائے اور مسجد میں رک جائے, پنکھا استعمال ہو رہا, کولر چل رہا ہے, اور بیٹھ کر کے دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں. اور کبھی کبھی تو غیبت بھی ہوتی ہے, اور کبھی کبھی امام کی بھی غیبت ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور جب امام کو پلٹ کر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ گھنٹے کی سوئی وہاں چلی گئی, گھنٹے کی سوئی 3 پر پہنچ گئی, امام نہیں آیا, پلٹ کر کے دیکھتے ہیں. عربوں کا طریقہ کار آج بھی یہ ہے, امام آئے نہ آئے, وقت ہو یا نہ ہو, لیکن پلٹ کے امام کو نہیں دیکھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں. جانتے ہو وجہ کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر سارے انبیاء علی نبینا علیہ السلام جمع ہے, اور نماز کا ٹائم قریب ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام کون ہے, امام کو امامت کون کرائے گا. حالانکہ میرے آقا تشریف لائے جب وقت ہو گیا تھا, تو ورنہ وہاں تو سارے کے سارے نبی تھے, شور ہو جاتا, ہنگامہ ہو جاتا کہ وقت ہو گیا ہے, بھائی امامت کون کرائے گا. امام نہیں ہے, امام آخر کہاں ہے. لیکن جانتے ہو کسی نے شور نہیں کیا, ہنگامہ نہیں کیا, پلٹ کر کے نہیں دیکھا, بلکہ میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امامت فرمائی ہے. ہمیں بھی
سنت کو زندہ کرنا چاہیے مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے. اگر ٹائم ہو جائے تو ہونے دو. اگر امام 1 منٹ لیٹ ہو رہا ہے تو کوئی قباحت خراحت کی بات نہیں ہے. اگر 2 منٹ امام لیٹ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن امام کو لعن طعن کرنا اپنی آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے. امام کو لعن طعن کرنا کہ گھر ٹائم ہو گیا امام نہیں آیا, کبھی کوئی ادھر سے آواز, کبھی کوئی ادھر سے آواز, کوئی پلٹ کر کے دیکھتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. یہاں تک کہ بسا اوقات ایسے جملے کا استعمال کر ڈالتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے اس امام کے بارے میں جو تمہارا مقتدا, تمہاری قیادت کر رہا ہے, تمہاری امامت کر رہا ہے, تمہاری جنت کی راہ ہموار کر رہا ہے. اس امام کو کہتے ہیں کہ دل لگ گئے امام کو, مسجد پر توجہ نہیں ہے. اللہ حفاظت. کیا جملے استعمال کر رہے ہو تم امام کے لیے. ایک تو نماز نہیں پڑھتے, ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھتے ہیں تو اس پہ امام کو لعن طعن کیا جاتا ہے. میں نے بتایا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھائی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات, لیکن سارے نبی وہاں جمع تھے. میرے آقا پہ تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو یہیں سے مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر امام 1 منٹ 2 منٹ تاخیر سے آئے تو میں حق نہیں, جائز نہیں اعلان طعن کر, چپ چاپ بیٹھے رہو, اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور اگر مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرو گے یہ گناہ کبیرہ, بربادی کی علامت, بربادی کی علامت ہے. بہرحال یہ موضوع نہیں تھا, بات سے بات نکلتی چلی گئی. اس موضوع کو میں زیر بحث نہیں لانا چاہتا تھا, میں تو صرف یہ بتلانا چاہتا تھا تم کسی عالم سے پوچھو, کسی فاضل سے پوچھو, کسی محدث سے پوچھو, تم کسی تبلیغی جماعت کے امیر سے پوچھو, تم کسی مفسر سے پوچھو, مدرسے کے محتمم سے پوچھو کہ رات دن کی لگ و دگ کس لیے. پوچھو قرآن پڑھانے والے سے تم قرآن رات دن پڑھاتے کس لیے, وہ یوں کہے گا مجھے جنت کی تلاش ہے. پوچھو کسی مدرسے کے محتمم سے, وہ بھی یوں ہی کہے گا جنت کا متلاشی ہوں. تم پوچھو کسی بڑے مفسر سے, وہ بھی کہے گا جنت کا متلاشی ہوں, جنت کی تلاش ہے. چلہ 4 مہینے والے کا مقصد بھی یہی ہے, اور مدرسے والوں کا مقصد بھی یہی ہے, کھانا کھلانے والے کا مقصد بھی یہی ہے, زکوٰۃ دینے والے کا مقصد بھی یہی ہے, خیرات کرنے والے کا مقصد بھی یہی ہے. جنت کی تلاش ہے, جنت کا متلاشی. لیکن جنت کب حاصل ہوگی, جنت تب حاصل ہوگی جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی, جب میرے آقا سے محبت ہوگی تو جنت حاصل ہوگی. ورنہ یاد رہے جنت تو جنت, تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا, اور جب ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو میں کبھی بھی آخرت میں جنت حاصل نہیں ہو سکتی. بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر کے جا رہا ہوں. اگر آقا کی محبت دل میں نہیں تو جنت بھی نہیں, ذہن میں بٹھا لینا اپنے سے. اگر آقا کی محبت دل میں بسا لی تو پھر جنت کے مستحق, جنت کے حقدار بھی بن جاؤ گے. رب یوں کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللہ غفور الرحیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر میرا قرب یعنی اللہ کا قرب چاہتے ہو, فاتبعونی یعنی میری اتباع کرو, یعنی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. کتنی بڑی بات رب نے کہی ہے, اگر میری اتباع, اگر میرا قرب چاہتے ہو یعنی رب کا قرب چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, پھر وہ تم سے راضی ہو جائے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. بڑا غفور الرحیم ہے. حدیث اس طرح اشارہ کرتی ہے جیسے جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, حضرات صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا نے اس موضوع کو وہاں چھیڑ دیا, میرے
آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب کہ میں تمہاری نگاہ میں تمہاری اولاد تمہارے والدین حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اسی جماعت میں ابو بکر بھی ہے اور یہاں پہ عمر بھی ہے، عثمان و علی بھی ہے، ابو ہریرہ بھی ہے، امیر معاویہ بھی ہے، سلمان فارسی بھی ہے، حبشہ کا بلال بھی موجود ہے، عمران بھی موجود ہے، عمیر بھی موجود ہے اور سارے صحابہ جمع ہیں۔ اچانک یہ خطاب کا بیٹا کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے عمر نے ارشاد فرمایا یا نبی اللہ مجھے آپ دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے، میری اولاد سے بھی مجھے زیادہ عزیز ہے، میرے رشتہ داروں سے بھی زیادہ عزیز ہے، آپ مجھے میرے مال سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن میری جان سے آپ مجھے زیادہ عزیز نہیں۔ اس پر آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر یاد رہے اگر میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہیں تو پھر تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں۔ یہ کس نے فرمایا بتاؤ، کس نے کہا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اگر میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہیں، یعنی میں تمہاری جان سے زیادہ تمہارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا تو عمر پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پگھل گیا، کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا یا نبی اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو دوستو یہ ہے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، محبت کا انداز، محبت کا طریقہ کار۔ اگر ہم بھی ایسی آقا سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں، ہم زندہ باد ہیں۔ اگر آقا سے ایسی محبت نہیں کرتے میں کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، پھر ہم ناکام ہیں، مردہ باد ہیں۔ لیکن آج ہم آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیا محبت ہے؟ ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ کبھی نائی کی دکان پر بیٹھ کر کے ہم سنت کا جنازہ نکالتے ہیں، داڑھی بھی چھلواتے رہتے ہیں، اور کبھی ہم بیاہ شادی کے موقع پر ہم سنت کا جنازہ نکالتے رہتے ہیں۔ ہم وہاں اتنی دھجیاں اڑاتے ہیں شریعت کی کہ جیسے کہ آج ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آج ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، آج ہمارے لیے آقا کی محبت نہیں ہے۔ اور کسی نے سمجھانے کی کوشش کی، کسی امام صاحب نے کہ چودھری صاحب ایسا مت کرو، یوں کہتے ہیں مول صاحب آج ہی تو شادی ہو رہی، روز روز شادی تھوڑی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں تو زہر آج ہی کھا لے، روز روز مت کھا، ابھی تیرا کام تمام ہو جائے، آج ہی زہر کھا لے۔ کس نے کہا کہ روز زہر کھا؟ آج ہی زہر کھا تو ایک ہی دن، اور ایک دن میں بھی ایک لمحے کے لیے، اور ایک لمحے میں ایک سجدے کے لیے شیطان نے انکار کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود کر دیا، ذلیل کر دیا۔ ایک ہی سجدے کا تو انکار کیا تھا، وہ روز روز تھوڑی کر رہا تھا، وہ برابر سجدے کا انکار تھوڑی کر رہا تھا، وہ تو بہت بڑا عابد تھا۔ ایک دن انکار کیا، خداوند قدوس نے دھتکار دیا، بھگا دیا، اپنے دربار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا۔ یہاں سنت کا جنازہ نکل رہا ہے اور کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے۔ کسی امام نے کہہ دیا کہ چودھری صاحب یہ تمہارا پوتا بال کیسے بنواتا ہے؟ کہ کیسے بنواتا ہے کہ یہاں بال ہیں اس کے، نہ یہاں بال، نہ یہاں بال، نہ یہاں بس، کھوپڑی کے اوپر دماغ ہے، یہاں کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی ہے، اس کے نیچے یہاں ہڈی کے نیچے دماغ ہے، دماغ، اور یہی بال ہے بس۔
یہ سنت کا جنازہ نکالے، شریعت کا بھی مذاق ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے۔ یہودیوں کی روش، یہودیوں کا طریقہ کار ہے، جیسا فوٹو نائی کی دکان میں لگا دیکھا، بچے نے 10 سال کے نے اشارہ کر دیا، 14 سال کے بچے نے اشارہ کر دیا، 18 سال کے بچے نے اشارہ کر دیا، صبح کو عید ہے، صبح کو شادی ہے، بارات میں جانا ہے، رات کے 11 بجے جا کر کے بال بنواتا ہے، کہتا ہے ایسے بال بنا دے، وہ بال بنا دیتا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد امام صاحب نے کہا چودھری صاحب تمہارے پوتے نے انگریزی بال کٹائے ہیں، یہودیت کو زندہ کیا ہے۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں جی مول صاحب چھوڑو کیا بات کرتے ہو، بچہ ہی تو ہے۔ ارے میں کہتا ہوں بچہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی دماغ کا اس کو ڈھیلا نہ کر دے، یہی تو دماغ ہے، اگر دماغ کا اس کو ڈھیلا ہو گیا یہ نالیوں میں نظر آئے گا، پتھر مارتا ہوا نظر آئے گا، لوگ دیوانہ کہیں گے، لوگ پاگل کہیں گے، لوگ مجنون کہیں گے، یہ کسی کے کام کا نہ ہوگا، یہاں تک کہ گھر والے بھی متنفر ہو جائیں گے۔ اور تم کہتے ہو 18 سال کے بچے کو بچہ ہی تو ہے، وہ تو وہاں راجہ جاہر نے چند عورتوں کو قید کر لیا تھا، اور جب قید کر لیا تو وہاں اسلامی خاتون تھی، جتنی قید کی گئی تھی، جن کو مقید کیا گیا تھا، وہ ساری کی ساری اسلام کی شہزادیاں تھی، اسلام کی مائیں تھی، اسلام کی بہنیں تھی، اسلام کے ماننے والی تھی۔ ایک بہن نے کاغذ اٹھایا، خط لکھ دیا، اور کس کے نام خط لکھا؟ حجاج ابن یوسف کے نام خط لکھا۔ یہ حجاج ابن یوسف کون ہے؟ خیر القرون کے زمانے کا بادشاہ ہے، حضرات صحابہ کرام سے بھی اس کی ملاقاتیں ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بحث یہاں سے خارج ہے، یہ ظالم بادشاہ تھا یا کیسے بادشاہ تھا یہ بات نہیں آگے کو بڑھا تھا، لیکن صرف یہ بتلانا ہے ایک خاتون نے خط لکھا، وہ خط حجاج ابن یوسف کو ملا، حجاج نے اس خط کو پڑھا، اس میں لکھی تھی ہیڈنگ، حجاج تو وہاں ایش پرستی کی زندگی گزار رہا ہے، بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ کر کے ایش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، یہاں ہندوستان پنجاب کے اندر ہمیں راجہ طاہر نے گرفتار کر لیا ہے، ہماری عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، ہمارے دوپٹے چاک کیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ میں ہماری عزت کا سودا ہو رہا ہے۔ یہ لکھا تھا اور یوں لکھا کہ میدان حشر ہوگا، ہمارا ہاتھ تیرا گرہان ہوگا۔ حجاج نے خط پڑھا، خط پڑھتے حجاج بے انتہا حجاج غیرت کے اندر ڈوب گیا۔ حجاج نے فوج کے نوجوان بھیجے، راجہ طاہر کے مقابلے میں مقابلہ ہوا، بدقسمتی سے اسلامی فوجوں کو شکست ہو گئی، ہار ہو گئی، وہ سارے فوجی گرفتار کر لیے گئے۔ دوبارہ پھر حجاج ابن یوسف نے ایک فوج کی ٹکڑی بھیجی اور ایک فوج کی ٹکڑی نے آ کر کے مقابلہ کیا، بدقسمتی سے دوبارہ بھی اسلامی فوج کو شکست ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا اور سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا تو اسلام کی عزت ہے، تو اسلام کی شان ہے، تو میرے ترکش کا آخری تیر ہے، جا کر کے مقابلہ کرنا۔ حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا، یہ محمد بن قاسم ہے، تنہا ہے، 18 سال کا نوجوان ہے۔ آج تو 18 سال کے نوجوان کو بڑے میاں کہتے ہیں بچہ ہے، ابھی سمجھ نہیں آئی، سمجھ آ جائے گی۔ وہاں 18 سال کے بچے نے وہاں راجہ طاہر کو دھول چٹائی ہے، جس علاقے سے نکل گیا، جس علاقے سے گزر گیا، علاقے کا علاقہ فتح کرتا چلا گیا، اور پھر پیشکش ہوئی ہے راجہ طاہر کی طرف سے کہ محمد بن قاسم سے کہا جائے جتنا علاقہ فتح کر لیا اسی کا ہو گیا، اپنی پیشکش کو روک دیا جائے۔ وہاں محمد بن قاسم نے جواب دیا ہے، راجہ سے کہہ دیا جائے، طاہر سے کہہ دیا جائے، سن لے میں یہاں دنیا کی چاہت میں نہیں آیا، میں دنیا کے جلال میں نہیں آیا، میں کرسی کی چاہت میں نہیں آیا، بلکہ میں اپنی بہنوں کو اسلام کی شہزادیوں
شہزادیوں کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں. ایک جھٹکے کے اندر اب اسلام کی شہزادیوں کو ایک جھٹکے میں آزاد کرا لیا. یہ ہے تیری تاریخ. آج کہتا 18 سال کا بچہ بھی تو بچہ ہی 14-15 سال کے بچے پہ شریعت لاگو ہو جاتی ہے, نافذ ہو جاتی ہے. لیکن امام نے کہا تو کہتا بچہ ہی تو ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بات یہ چل رہی تھی کہ آقا سے محبت کرو. محبت اس انداز سے کرو جیسا کہ صحابہ کرام نے محبت کی ہے. جب ایسی محبت ہوگی یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی, یہ آخرت بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ العزیز. جانتے ہو محبت کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک بات اور آخری بات, چونکہ دعا کا وقت قریب ہے. اگر محبت کا انداز دیکھنا ہے, محبت کا طریقہ کار دیکھنا ہے, چلے ابو بکر کی عدالت کے اندر. میں بتلاتا چلوں کہ ابو بکر کا محبت کا انداز نبی کے ساتھ میں کیا ہے. یہ ابو بکر ہے, یہ گھر میں ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ابو بکر کے گھر پہ پہنچے. کنڈی کھٹکھٹائی ہے, اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا کہ میں محمد. ابو بکر دوڑ کر کے باہر آئے. ابو بکر نے دروازہ کھول دیا اور آقا کو دیکھ کر کے حیران رہ گئے. آقا سے ارشاد فرمایا, یا نبی اللہ زحمت کیوں اٹھائی؟ مجھے حکم دے دیا جاتا, میں آپ سے ملاقات کے لیے چل کر کے آ جاتا. آپ کیوں چل کر کے آئے ہیں؟ جانتے ہو میرے آقا نے تاریخی جملہ کہا, ابو بکر تیرا مرتبہ مقام الگ ہے, میں وہ محمد, میں وہ نبی ہوں. میرے دروازے پر قیصر و کسریٰ چل کر کے آئے ہیں, میرے دروازے پر سینکڑوں آدمی چل کر کے آئے ہیں, لیکن تو تنہے تنہا میری امت میں وہ ابو بکر ہے کہ جس کے دروازے پر میں محمد خود چل کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. یوں کہا ابو بکر مجھے تنہائی چاہیے, میں تنہائی میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر یوں کہتے ہیں, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اندر تشریف لائے, میری بیٹیاں ہیں, میری بیگم ہیں, اور آپ پہ فدا ہے. یہاں تنہائی ہے. آقا اندر تشریف لائے اور یوں کہا, ابو بکر ابھی اسی وقت میں سفر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا, ابھی اس سرزمین کو چھوڑنا ہے. ابو بکر نے نہیں کہا کہ یا نبی اللہ آرام کر لو, کل مشورہ کریں گے, کل اس زمین کو چھوڑیں گے, کل ہجرت کریں گے. بلکہ ابو بکر نے لبیک کہا, یوں کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں, میں حاضر ہوں. حضرت اسماء چھوٹی بچی ہے اور انہوں نے جب اشارہ دیکھا تو جلدی جلدی گھر کا سامان اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے سامان کو رکھ دیا. چلنے کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن حضرت اسماء پریشان ہے. انہیں کوئی تھیلا نظر نہیں آ رہا, کوئی پلاسٹک کی تھیلی نہیں مل رہی جس میں وہ سامان رکھ دیتی. حضرت اسماء ہوشیار ہے, ذہین ہے, لیکن چھوٹی بچی ہے. حضرت اسماء نے سر سے دوپٹہ اتارا, دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے ہیں, ایک ٹکڑے سے سر کو ڈھانپ لیا اور دوسرے ٹکڑے میں سامان باندھ کر کے اپنے ابا کو رخصت کر دیا, اپنے پیغمبر کو رخصت کر دیا. یہ دونوں کے دونوں جا رہے ہیں. پلٹ کر کے ابو بکر نے کہا کہ ادھر آؤ, اور اسماء کو بلایا اور یوں کہا کہ تم چھوٹی بچی ہو, ہم فلاں غار کے اندر جا رہے ہیں, تم وہاں جانے کے بعد ہمیں کھانا پہنچا دینا, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. حضرت اسماء کے چہرے پر مسکان آئی ہے, چہرہ کھل گیا ہے. یوں کہا ابو جان یہ ڈیوٹی مجھے منظور ہے. اس ڈیوٹی کو حضرت اسماء نے منظور کر لیا اور حضرت اسماء اپنے ابا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھانا پہنچاتی ہے. ایک ٹائم میں کھانا پہنچا دیا. جب دوسرے ٹائم آیا, راستے میں ابو جہل ملا. جانتے ہو یہ نبی کے دشمن ہیں, ابو جہل, عتبہ, شیبہ اور جتنے بھی یہ حواریین تھے, سارے کے سارے باولے کتوں کی طرح میرے آقا کا پیچھا کر رہے تھے. باولے کتوں کی طرح میرے آقا کو تلاش
تلاش کر رہے تھے، لیکن میرے آقا کی حفاظت خدا کر رہا تھا۔ یہاں جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں حضرت ابو بکر نے کہا یا نبی اللہ آپ میری پشت پر سوار ہو جائے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا نبی اللہ میرا دل چاہتا ہے میری پشت پر سوار ہو جائے۔ میں نے بھی کتابوں میں پڑھا، آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ مہر نبوت یہاں شانوں کے بیچ میں موجود تھی، لیکن اس زمین نے بھی دیکھا، اس آسمان نے بھی دیکھا، ان ہواؤں نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا کہ آج نبوت سمٹ کر کے قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے کاندھے پر ہے۔ یہ مقام ہے ابو بکر، یہ مرتبہ ہے ابو بکر کا، یہ محبتیں ہیں ابو بکر کی۔ نبی علیہ السلام ابو بکر کے کاندھوں پر سوار ہو گئے، اور سوار ہونے کے بعد سفر جاری ہے۔ وہ غار، جس غار میں نبی علیہ السلام کو 3 رات 3 دن گزارنے تھے، جب وہ مقام آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا نبی اللہ آپ باہر تشریف رکھے۔ ابو بکر اندر چلے گئے، کاش ابو بکر کہتے یا نبی اللہ غار میں بچھو رہے ہوں گے، غار میں سانپ رہے ہوں گے، ہمیں ڈس لیا جائے گا، لیکن نا محبت نبی اتنی غالب تھی، عشق رسول اتنا غالب تھا کہ ابو بکر اندر چلے گئے، اور اندر جا کر کے حضرت ابو بکر نے غار کو صاف کیا اور ایک ایک سوراخ بند کرتے چلے گئے۔ جب مٹی تنگ پڑ گئی اپنا کپڑا یہاں سے پھاڑتے اور غار کا منہ بند کر دیتے، اپنا کپڑا یہاں سے پھاڑتے، سوراخ بند کر دیتے، ایک ایک سوراخ بند کرتے چلے گئے۔ ابو بکر نے سوچا ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اگر میں اس سوراخ کو بند کرتا ہوں اور کپڑا پھاڑتا ہوں میرا سطر کھل جائے گا، اور مرد کا سطر یہ ہے کہ یہاں ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک یہ مرد کا سطر ہے، مرد کو یہ چھپانا لازم واجب ہے۔ اگر یہ کھل جاتا ہے تو مرد پہ گناہ کبیرہ ہوگا، لیکن آج تیرا میرا عالم تو یہ ہے کہ وہاں گھر میں ڈنگروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، نیکر میں پہن کر کے گھوم رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال اگر لباس کے اوپر بات چلی گئی تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ نوجوان ایسا لباس پہنتے ہیں کہ بالکل شرٹ جو ہے وہ چست ہوتی ہے، اور نیچے جو اس نے پتلون پہنی ہے، جینز پہنی ہے، وہ اتنی چست ہوتی ہے، ٹائٹ ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے بدن کا نشیب و فراز آگے پیچھے کے حصے یوں ہی نظر آتے ہیں، اور اتفاق سے مسجد میں چلا جائے، نماز ادا کرے، رکوع میں چلا جائے تو یا وضو کرنے کے لیے بیٹھے یا سجدے میں جائے یا رکوع میں جائے، شرٹ اوپر چلی جاتی ہے، پینٹ یوں ہو جاتی ہے، وہ حصہ رکوع میں، وہ حصہ سجدے میں کھل جاتا ہے۔ جس حصے کا چھپانا لازم اور واجب تھا، پوچھو کسی مفتی سے وہ حصہ کھل گیا کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پوچھو کسی سے، اگر وہ حصہ کھل گیا تو لکھ کر کے دے دے گا کہ نماز باطل ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسا لباس مت پہنو۔ مجھے تو یہ عرض کرنا تھا، ابو بکر ایک ایک سوراخ بند کرتے چلے گئے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، ابو بکر نے اس پہ ایڑ لگا دی اور ایڑ لگا کر کے اپنی گود کو پھیلا دیا۔ ارشاد فرمایا، درخواست کی یا نبی اللہ تشریف لائے، میرے آقا اندر غار میں تشریف لائے، تو ابو بکر نے اپنی گود کو پھیلا دیا۔ ارشاد فرمایا، یا نبی اللہ آپ اپنا سر میری گود میں رکھیں اور آرام کریں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ابو بکر کہتے یا نبی اللہ میں بھی تھکا ہوا ہوں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی آرام کر لیں میں بھی آرام کر لوں، لیکن ایسا نہیں کہا، یوں کہا آپ تشریف لائیں، اپنا سر میری گود میں رکھیں، آپ آرام کریں۔ بہرحال آقا نے اس کو منظور فرما لیا، آقا نے اس کو منظور فرما لیا، اور میرے آقا
آقا نے ابو بکر کی گود میں سر رکھ دیا، یا تو یہ سر میرے آقا کا صدیق کی گود میں رہا ہے یا پھر میرے آقا کا سر صدیق کی گود میں رہا ہے۔ دو ہی گود ہیں جن میں میرے آقا کا سر نبوت کے بعد رکھا گیا، یا تو صدیقہ کی گود کے اندر رکھا گیا یا صدیق کی گود میں رکھا گیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ نبی اکرم کا سر ابو بکر کی گود میں ایسا رکھا تھا کہ جیسا رحل پہ قرآن کریم رکھا ہوا ہو۔ مزے لے لے کر کے ابو بکر مزے لے لے کر کے ابو بکر نبی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ نبی کا چہرہ اس مرکری سے بھی زیادہ چمکدار تھا، خوبرو تھا، پوری غار روشن ہو رہی تھی۔ ایک بچھو تھا اور بار بار باہر آنا چاہتا تھا، بار بار باہر آنا چاہتا تھا۔ ابو بکر کی ایڑ کو جہاں ایڑ لگی ہوئی تھی سوراخ پہ ایسے ڈس رہا تھا، ایسے ڈس رہا تھا، یہاں تک کہ اس بچھو نے 17 مرتبہ ڈسا اور ابو بکر نے حرکت نہیں کی۔ خدا کی قسم اگر ابو بکر یہاں حرکت کر دیتا، بعد کی صدی میں امام مالک حرکت کر دیتا۔ خیر القرون کے زمانے میں یا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 18 سال تک روزہ اطہر پر بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا ہے، یا بعد کی صدی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے 18 سال تک روزہ اطہر پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا۔ اگر وہاں ابو بکر حرکت کر دیتا، امام مالک مدینے میں حرکت کر دیتا، امام مالک سبق پڑھا رہے ہیں، ان کے کپڑوں میں بچھو داخل ہو گیا اور بچھو ڈستا رہا، یہاں تک کہ جب امام مالک نے اپنا سبق مکمل کیا، کتاب کو بند کیا، تو طلبہ سے فرمایا یہ دیکھو بچھو جا رہا ہے، بار بار مجھے ڈستا رہا، یہاں تک کہ 17 مرتبہ ڈسا۔ اگر وہاں ابو بکر اللہ کے نبی کی نیند کی حفاظت کر رہا تھا، تو یہاں امام مالک اللہ کے نبی کی حدیث کی حفاظت کر رہا تھا۔ اگر وہاں ابو بکر حرکت کر دیتا، یہاں امام مالک حرکت کر دیتا۔ تو امام مالک نے ابو بکر کی سنت کو بعد کی صدی میں زندہ کیا۔ بہرحال مجھے تو یہ بتلانا تھا کہ وہاں حضرت ابو بکر کو یوں بچھو ڈستا رہا، نبی کی محبت غالب تھی، نبی کی نیند کی حفاظت کا مسئلہ تھا، حرکت نہیں کی، برداشت کرتے رہے۔ لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، آنسو چھلک گئے، درد اتنا ہو رہا تھا، پین اتنا بڑھ رہا تھا کہ یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، آنکھیں اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک آنسو کا قطرہ نکلا، نبی کے چہرے پہ گرا۔ یاد رہے تاریخ کے اندر 2 قطرے ایسے ہیں جنہیں وہ مقام حاصل ہے، ان 2 قطروں کے علاوہ کسی کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ ایک خون کا قطرہ ہے، ایک آنسو کا قطرہ ہے۔ خون کا قطرہ وہ ہے کہ جب عثمان غنی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، اپنوں نے پانی بند کر دیا، اپنوں نے کھانا بند کر دیا، دشمن پیچھے سے آیا، خنجر مار کر کے تباہ کر دیا، خون کا پھوارا چھوٹا، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، قرآن کے چھیٹے، قرآن کے قطرے، خون کے قطرے قرآن پہ گرے، اور وہاں ابو بکر کی آنکھ سے جو قطرہ گرا وہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ گرا۔ ایک قطرے کو زمین ملی تو بشکل قرآن ملا، دوسرے قطرے کو زمین ملی تو بشکل نبی کا چہرہ ملا۔ 2 قطرے ہیں، یاد رہے۔ جب ابو بکر کا آنسو اللہ کے نبی کے چہرہ انور پر گرا تو میرے آقا کی آنکھ کھل گئی، چونکہ آنسو کی تاثیر 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک تو آنکھ سے نکلنے والا پانی گرم ہوتا ہے، دوسرا نمکین ہوتا ہے۔ بہرحال جب میرے آقا کی آنکھ کھل گئی، میرے آقا نے دیکھا ابو بکر کیا ہوا، حضرت ابو بکر پریشان ہے۔ میرے آقا نے معلوم کیا، بتاؤ، یوں کہا یا نبی اللہ، پورے بدن کے اندر زہر سرایت کر گیا، اب زہر پھیل گیا ہے، ایک
کیڑا مجھے ڈس رہا ہے. میرے آقا نے لعاب دہن لیا, ابو بکر کی ایڑ پر لگا دیا, ابو بکر کو آرام آ گیا. اور کسی نے لکھا کتاب میں وہ کیڑا بھی باہر آنا چاہتا تھا تو نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا. اس کو بھی یہ تھا کہ موقع ملے ملے نہ ملے, آج موقع غنیمت ہے. ابو بکر ایڑ ہٹا, میں بھی نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بہرحال یہ ہے محبت. مجھے صرف یہ بتلانا تھا, حضرت اسما جب آئی ہے اور وہاں چہرہ اترا ہوا ہے, چہرہ رنجیدہ ہے, زخم کا نشان ہے, تو اللہ کے نبی پہچان گئے, ابو بکر بھی پہچان گئے. اور ابو بکر کیوں نہ پہچانتے, ابو بکر کی تو بیٹی تھی, اور بیٹی کی تمام چیز کو ایک باپ پہچانتا ہے, ایک باپ جانتا ہے. لیکن ابو بکر خاموش تھے. اگر میں نے پوچھ لیا کہیں نبی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے, ابو بکر اپنے گھرانے کے احسان گنا رہا ہے. اللہ کے نبی نے معلوم کر لیا بیٹا یہ زخم کیسا, آج چھوٹی اسما کا چہرہ اداس ہے, اترا ہوا ہے. معلوم کر لیا تو حضرت اسما نہیں بتلاتی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اسما ہم پوچھنا چاہتے, بتاؤ کیا مسئلہ ہے. یوں کہا, یا نبی اللہ, راستے میں ابو جہل ملا تھا اور مجھے کہا بتا محمد کہاں ہے, تیرا ابو کہاں ہے. میں نے نہیں بتلایا, بالوں کے سر اٹھایا, زمین پہ پٹک دیا, بتا کہاں ہے تیرا ابا. کہا کہ میں جانتی ہوں میرا باپ کہاں ہے, میرا آقا کہاں ہے, لیکن تجھ جیسے بے وقوف کو بتلا کر کے اپنی آخرت برباد کرنا نہیں چاہیے ہوں. تبھی تو ایک روز بڑا موڈ اچھا تھا میرے آقا کا. میرے آقا صحن میں لیٹے ہوئے ہیں, برابر میں اماں عائشہ لیٹی ہوئی ہے, اور آسمان صاف ہے, آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں. پوچھا اماں عائشہ نے, یا نبی اللہ کیا کسی کی نیکی اتنی بھی ہو سکتی ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں. میرے آقا نے کہا ہو سکتی ہیں. کہا کہ کس کی, کہا کہ عمر کی. اب حضرت عائشہ صدیقہ گھبرا گئی, خاموش ہو گئی. میرے آقا نے پلٹ کر کے ارشاد فرمایا, عائشہ کیا ہوا, کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ میرے ابا کی پھر نیکیوں کے بارے میں کیا خیال ہے. کہا ہاں میں یہی تو سوچ رہی ہوں, جب چچا جان کی نیکیاں اتنی ہیں تو میرے ابا کی نیکیوں کے بارے میں نبی اللہ کا کیا خیال, کیا گمان ہے. کہا کہ سن, تیرے باپ کی 3 رات کی نیکیاں جو میرے ساتھ غار کے اندر وقت گزارا, وہ 3 دن 3 رات کی نیکیاں عمر کی تمام زندگی کی نیکیوں پہ بھاری پڑ جائیں گی. تیرا ابا کا مرتبہ اور مقام تو یہ ہے. اور میرے آقا یوں فرمایا کرتے تھے, ابو بکر میں نے سارے لوگوں کا احسان چکا دیا, تیرے گھر والوں کا احسان میں نہیں چکا سکتا, اس کا بدلہ تو رب عطا کرے گا. یہ ہے محبت رسول. اتنی محبت ہونی چاہیے. لیکن میں نے شروع میں کہا کہ میں بات کرتا چلا جاؤں, بات طویل ہو گئی, بات لمبی ہو گئی, تم سنتے چلے جاؤ گے. میں سنا سکتا ہوں 2 گھنٹے آپ کو اسی انداز سے, لیکن بہرحال وقت کی قلت, وقت بہت دامنگیر ہے, بہت کم ہے. میں نے گزشتہ میں بھی کہا تھا, پھر کہہ کے جا رہا ہوں, انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بات تفصیلی ہوگی. تفصیلی بات کے لئے کم از کم 2-2.5 گھنٹے چاہتے ہیں, کبھی موقع ملے گا. لیکن ہمارے مہمان محترم حضرت قاری عبید الرحمن تشریف فرما, آپ کے جانے پہچانے ہیں. اور اسی طریقے استاد محترم استاد الاساتذہ میرے استاد حضرت قاری محمد عاصم صاحب تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل قائم و دائم فرمائے. میرے ساتھ میں میرے رفیق محترم کئی سارے رفاقات آئے, قاری محمد انشاءاللہ ہے, اور اسی طریقے قاری محمد عارف صاحب ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے دوسرے جناب قاری منڈپے سے تشریف لائے ہمارے مہمان قاری محمد عرفان صاحب ہے, اور ایک صاحب اور ہیں, ان سے میں نے وعدہ کیا تھا جلدی واپس آئیں گے, لیکن بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق و رحمت فرمائے. بڑی شدت کے ساتھ سن رہا تھا زمانہ, ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے, وما علینا الا البلاغ.